كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد الصلاة کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز حقیر نے 11ویں سپارے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل کریم سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں، خالق انس و جاں مالک کون و مکان، اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیۃ و الثناء کے صدقے طفیل کلمہ حق بیان کرنے اور ہم تمام کو کلمہ حق کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل کریم فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اللہ جو فرما دیتا ہے وہ یقینی ہے، اس پر ہر کسی کا ایمان ہے، اور اللہ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کے لیے، اللہ والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے دنیا کو اللہ کے لیے ترک کر دیا اور اللہ نے ان کی آخرت سنوار دی۔ جنہوں نے دنیا کے عوض آخرت کا سودا کیا، جنہوں نے دنیا سے بہتر آخرت کو جانا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو سنوارا، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبری ہے۔ سامعین محترم، امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت بینہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے ضمن میں امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو آیت بینہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، یا رسول اللہ اس آیت بینہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر،
اس آیت کی تفسیر کو یوں سمجھ لو کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے کے سارے محشر والے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا، اے میرے فرشتوں ممبر کو سجاؤ۔ فرشتے نور کے ممبر کو سجائیں گے۔ آپ بھی دیکھیں نا، دنیا میں کوئی محفلیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اسٹیج کو سجانا اور سنوارا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی حاضر مجلس ہوں گے ان تمام کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور اگر اسٹیج اور بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں ہو تو لوگوں کی توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے ممبر و محراب کو تزین و آرائش سے سجایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظریں وہی جمی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے فرشتوں ممبر سجاؤ۔ فرشتوں نے نور کے ممبر کو سجایا۔ امام رازی اس آیت بینہ کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں نور کے ممبر کو سجا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان میں ان فلاں فلاں اشخاصوں کو بلاؤ۔ وہ جو نور کا جو ممبر سجایا جاتا ہے اس میں چند لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب نہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، نہ وہ انبیاء ہوتے ہیں، نہ وہ رسول ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے کون ہیں؟ کہا وہ اس کے علاوہ ہے۔ جب امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے، رسول بھی رشک کریں گے، حیرت کے عالم میں ہوں گے، اور حیرت کے عالم میں پھر سوال عرض کریں گے، مالک نہ یہ انبیاء ہیں، نہ یہ رسول ہیں، اور نہ ہی یہ نوری ملائک فرشتے ہیں، تو مالک یہ ہے کون؟ اللہ فرمائے گا، میرے انبیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے تھے، اور دنیا میں یہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتے تھے۔ یعنی یہ وہ اللہ والے لوگ ہوں گے، یہ اللہ والے ہوں گے جنہیں یہ رتبہ اور مقام عطا کیا جائے گا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یونس کی ابتدائی آیت جو 62 کی تلاوت ہوئی، اللہ جس میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ غم اور خوف کا مادہ ان سے نکال لیا جاتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کسی سے محبت رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں۔ دنیاوی مفاد، دنیاوی منفعت، دنیاوی لالچ کے تحت کسی سے پیار نہیں کرتے، دنیاوی مقاصد کے تحت کسی سے پیار نہیں کرتے، اور اگر کسی سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک ہمیں اللہ والوں کے جو علاوہ ہیں ان کے لیے یہ ایک ہمیں ہماری تربیت کی گئی ہے، اور ہمیں ایک ٹپ دیا گیا ہے کہ آپ اگر اس طریقے کو اپنا لو تو تمہیں بھی اللہ والوں کی سنگت مل جائے گی، تمہیں بھی اللہ والوں کی قربت مل جائے گی۔ اس قربت پہ جس قربت پر انبیاء ناز کرتے ہو، جس قربت پر رسول ناز کرتے ہو، جس قربت پر جناب اللہ کے نوری ملائک ناز کرتے ہو، اللہ
لیکن شرط کیا ہے کہ محبت اور عداوت کا معیار یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا معیار کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں کو تو ترک کر دیں، اب دنیاوی معاملات کے علاوہ بھی آج ہماری وابستگی اللہ والوں سے ہوتی ہے تو وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ والوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی دنیاوی مقاصد لے کر جاتے ہیں، دنیاوی منفعت لے کر جاتے ہیں اور دنیاوی طلب لے کر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے وہ دنیاوی طلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہو رہا، آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہ تو فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے یہ اولاد، یہ مال دولت، یہ سب دنیا کی چیزیں، تو ہم دنیا مانگنے جاتے ہیں۔ اور کاروبار کی پریشانی اللہ والوں کے پاس، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے آخرت کے لیے نہیں جانتے۔ ایک بزرگ جو ہے ان کا واقعہ یوں ہوتا ہے کہ ان کے جو مرید تھے وہ کاروباری سلسلے سے کینیڈا چلے جاتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں کچھ عرصے بعد تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کے پاس دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے، ہجوم عاشقہ ہے۔ اب انہیں بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کلمہ تحسین کے طور پر اپنے پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں، جب میں تھا اس وقت کی اتنی نوعیت نہیں تھی، ابھی جتنی وافی مقدار میں آپ کے متوسلین ہیں۔ تو اس پر پیر صاحب کی کیفیت بدل گئی اور آپ رونے لگے۔ تو واقعی میں اللہ والے تھے، اللہ والوں کی بصارت کا عالم ہی نرالا ہے۔ تو آپ رونے لگے تو مرید نے پوچھا آپ رو کیوں رہے؟ کہا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، 70-75 سال کے دھڑانے میں وہاں کھڑا ہوں اور زندگی پتہ نہیں مزید کتنا وفا کرے گی، کیونکہ زندگی کا عالم تو یہ ہے جسے ہم نے اس قدر مضبوطی سے اور مستحکم طریقے سے پکڑ لیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آئے گی تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں کرنا۔ موت جب آئے گی اس نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دینا، اور موت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ تو یقیناً موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس لمحے آئے گی، کسی کو نہیں پتا، لیکن باوجود اس کے تیاری ہم میں سے کسی کی بھی نہیں۔ تو تیاری تو عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سفر میں ہمیں نکلنا ہے تو زاد راہ اور سامان سفر ہمارا تیار ہونا چاہیے کہ کسی بھی ٹائم بلاوا ہو تو فوراً نکلے۔ اس طرح آپ اپنے زندگی کے معاملات کے اندر کارخانوں میں بھی دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فور میں، وہ جو ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے وہ بڑے چوکنا رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کسی بھی ٹائم کوئی بھی مشین خراب ہو جائے فوراً بلاوا، ہو سکتا ہے دن بھر کوئی کمپلین نہ ہو، آرام سے بیٹھا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے جو مالک نے جس کام پر رکھا ہے اس میں کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، تو لہٰذا وہ اوزار بھی تیار رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بھی تیار رکھتا ہے۔ وہ اگرچہ سوتا ہے لیکن بڑے خیال سے محتاط طریقے سے سوتا ہے، کیونکہ ایک فکر جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بیدار رکھتی ہے، بے فکری انسان کو مار دیتی ہے۔ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں،
فکر مندی سے زندگی گزاریں تو ہم نے اس فور مین کی طرح ہونا ہے کہ کسی بھی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم ہم نے رخت سفر باندھ کر نکل جانا ہے۔ تو جناب وہ پیر صاحب جب رونے لگے نا، اس پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے مریدین متوسلین کی بڑی کافی کثرت ہو گئی ہے، یقیناً آپ سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ایسے شخص سے دنیا مانگنے آ رہے ہیں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، جس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے، جس نے اس کی طلب کی اس نے مردار کھایا، مردار کی طلب کی۔ کھانا چاہے گا مردار؟ نہیں نا۔ تو پھر اب کہنے کا مطلب ہے کوئی کہہ رہے کاش میں تو اس طلب کے اندر یہاں بیٹھتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور اس سوچ کے تحت کہ کاش کوئی ایسا سائل بھی آ جائے جو یہ نہ کہے کہ اولاد نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، گھریلو پریشانی ہے، گھریلو ازدواجی ناچاکیاں ہیں، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی دنیا کی طلب میں نہ آئے۔ کاش کوئی ایسا بھی آ جاتا جو مجھ سے یہ کہتا کہ حضرت یہ تو بتائیں اللہ کو کیسے راضی کیا جائے گا، اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ کو کیسے منایا جائے، اللہ کے قریب کر دیں، میرا دل بڑا پلید ہے، میرے دل کو صاف کر دے، اللہ کے ذکر سے اس دل کو روشن کر دے۔ کاش کوئی ایسا طلبگار بھی آتا، کاش کوئی ایسا سائل بھی آتا۔ تو یہ اللہ والوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے طریقے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ حالیہ کسی بھائی نے پوسٹ شیئر کی سوشل میڈیا کے اندر، تو وہاں صاحب قبر کے مزار کے باہر جو ہے نا ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، کہا یہاں چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہا صاحب قبر کو آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو آپ کے اعمال میں سے تحائف کی ضرورت ہے، آپ انہیں دیں تو تحائف دے دیں۔ تو گویا حقیقت بات بھی یہی ہے، صاحب مزاروں کو ہمارے چندے کی نہیں، وہ تو ان گدی نشینوں کو ضرورت ہے جن کا کاروبار، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا چلنا پھرنا سب اسی کی عیاشیوں سے چل رہا ہے۔ تو آج ہماری کوتاہی کا عالم یہ ہے کہ ہم مدارس کو دیں، اول تو دینا تو بڑے دور کی بات ہے، اور اگر دیں بھی تو پھر ہمارے ہاتھ جو ہے نا جناب بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کسی پر پیچھے لٹانے لگ جائیں نا تو پھر بازاروں میں جو بازاری ہوتے ہیں نا ان پر بھی ہم لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو معیار ہے نا، اس معیار کو بدلنا ہوگا، اس معیار کو بدلیں گے تبھی تو اللہ ہمیں روز محشر ان محبوبوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے گا جس پر اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے بھی ناز کریں گے۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ بڑا مختصر سا معیار ہے، وہ یہ کسی سے محبت کا معیار اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ والوں سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندوں سے اس لیے محبت کریں کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ کے بندوں سے نفرت اس لیے کریں کہ اس کا وجود ناپاک ہو چکا ہے، یہ اللہ کے نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور جب تک آپ کی نفرت نہیں ہوگی اسے احساس نہیں ہوگا، جب تک آپ کی بے رخی نہیں ہوگی
اس وقت تک اسے آگاہی نہیں ہوگی کہ میری نفرت، مجھ سے نفرت کس لیے ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے چیز۔ اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیے نا، کہ جب صحابی کا طرز عمل دیکھیے کہ داڑھی کا ایک ٹنکا، داڑھی کے ایک بال کو کٹوا لے تو امام الانبیاء چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے بے رخی، یہ ہے بے رخی۔ اگر خلاف شرع عمل کر کے کوئی صحابی آئے، امام الانبیاء اس سے رخ مبارک کو پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے اصل تربیت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹا اگر برائی کر کے آئے اس کی تھپکی دی جاتی ہے، اور بلکہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے مارا ہے۔ اور جہاں جا کر جناب بیٹے نے اپنی کارستانی تو پوری کر دی، حدوں کو جناب کروس کر دیا، وہ اپنے اوقات، اپنے ظرف سے کئی گنا آگے چلا گیا، لیکن ساتھ ہر ساتھ والدین کا رویہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ معاشرے کے اندر برائی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انبیاء سے محبت رکھیں اللہ کے لیے، علماء سے محبت رکھیں اللہ کے لیے۔ اگر اپنے اولادوں سے محبت رکھیں وہ بھی معیار اللہ کے لیے، اور اس سے نفرت کا معیار اللہ کی ناراضگی ہونی چاہیے۔ جب یہ معیار اپنے اندر پیدا کر لیں گے نا تو آپ کو اللہ والوں کی قربت مل جائے گی، اللہ والوں کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ سامعین عزیز بکار، دیکھیے اللہ رب العزت نے کلام مقدسہ کے اندر سورہ کہف کے اندر ایسے چند لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ 8 لوگ تھے، یا بعض کا 7، 6، 5، لیکن تفسیر ابن کثیر کے اندر جو درج ہے اس سے تعداد 8 کی پتہ چلتی ہے۔ 8واں جو ہے وہ کتا ہے، اصحاب کہف والوں کا۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن کچھ سرسری بات کرنا چاہوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت سے پہلے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ اس سے بھی بعد کی بات کریں 300 سال بعد، یعنی 3 صدیوں بعد ایک جو ہے کیا نام ہے بادشاہ آیا جس کا نام ہے کہ بیدروس۔ کیا نام؟ بیدروس، ایک بادشاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ اس نے دل میں آرزو لی اور اس کے ذہن کے اندر یہ ایک جو ہے جناب ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، اور یہ ممکن کیسے؟ اتنے 300 سال بعد ایک بادشاہ پیدا ہوا اور اس بادشاہ کی سلطنت ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر بیدروس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا 300 سال بعد۔ اللہ دیکھیں علیم بذات الصدور ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اور موجودہ حالات سے بھی واقف ہے۔ رب تعالیٰ نے اسے مشاہدہ کروایا، اور مشاہدہ کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس تھا، اس نے جناب بت پرستی کا معاملہ چلا، اور آخر کار اس نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا ان کو قتل کرنا اور ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔
اب یہ 6 سے 7 لوگوں کا ایک گروہ تھا، اور انہوں نے کیا کیا جناب، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سواری لی اور نکل پڑے۔ توکل کس پر تھا؟ اللہ پر۔ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر۔ یہاں موت کا پروانہ ہے اور اللہ چاہے تو وہ زندگی دے سکتا ہے۔ جناب وہ نکل پڑے، اور حال یہ ہوا کہ وہ جاتے جاتے دو پہاڑوں والے رستوں میں چلے گئے، اور وہاں ایک غار نظر آیا اور اس غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اب فرشتوں نے، کیا کہتے ہیں، دقیانوس بادشاہ نے پیچھے سے جو جاسوس بھیج دیے، وہ جناب ان کو پتہ چل گیا، اور دقیانوس بادشاہ کو بتا دیا کہ فلاں غار کے اندر یہ سارے کے سارے نوجوان چھپے ہوئے ہیں۔ دقیانوس نے کہا انہیں ہم نشان عبرت بنا دیں گے، انہیں ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ کہا معمار کو بلاؤ اور جناب اس غار کے سرانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو، تاکہ یہ بھوک پیاس سے بلک بلک کر وہی نشان عبرت بن جائے۔ اب ہوا یہ کہ جناب بلا لیا گیا، اور جس کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی تھی اس نے کیا کیا جناب، اسے اللہ والوں سے محبت تھی، اس نے کیا کیا جناب، ایک تختی کے اندر اصحاب کہف کی تعداد لکھ دی، اور ان کی سن لکھ دیا، ان کی پوری تحریر لکھ دی۔ یہ بھی دیکھو، اللہ والوں سے محبت جب رکھ دی، اللہ والوں سے جب محبت ہوتی ہے نا، اللہ دلوں میں بات بھی ڈال دیتا ہے، اللہ پھر اتنی طاقت و توانائی عطا کر دیتا ہے کہ ان کے نظروں میں بھی وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ آنے والے حالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے جناب 2 تختی بنائی، ایک تختی کو جو ہے وہاں دیواروں میں نصب کر دیا، اور ایک تختی کو جناب بادشاہ کے خزانے میں ڈال دیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ جناب اللہ کے حکم سے وہ اصحاب کہف کے جو 7 لوگ تھے ان پر اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی۔ اور اس سے بھی بڑی ایک خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کے کتے وہ آ رہے تھے، قافلہ ان کا، ان کے پیچھے کتا بھی لگ گیا، وہ بھونکنے لگ گیا، اور اصحاب کہف والے وہ ڈر کر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں، تو وہ پتھر مارنے لگے نا، تو اس کتے کے اندر قوت گویائی آ گئی، اور اس کتے نے کہا میری فطرت تو بھونکنا ہے، لیکن جس طرح تم اس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ رہے ہو اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، کہا میں بھی اسی نبی کا ماننے والا ہوں، کہا میں بھی تمہاری سنگت چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ کہا فطرت تو بھونکنا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بھونکوں گا نہیں، میں بھونکوں گا نہیں۔ تو جناب وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور غار کے سرانے بیٹھ گئے۔ لیکن اب ایک محبت کا ایک نرالا انداز دیکھیے اور ایک البیلی داستان دیکھیے، اور رب تعالیٰ ان سے کتنی محبت رکھتا ہے اس کا اظہار دیکھیے۔ اللہ پاک نے کلام مقدسہ کے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ فرماتا ہے وہ کتا دو زانوں ہو کر اس غار کے سرانے بیٹھا رہا، اس غار کے سرانے بیٹھا رہا۔ کمال کا انداز دیکھیے اور کمال کی محبت کا اظہار دیکھیے۔ کتا نجس ترین چیز ہے، کتا نجس العین ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، لوگ اس کو مجبوری کے تحت رکھنا گوارا نہیں کرتے، لوگ اس کے بھونکنے کو گوارا نہیں کرتے، لوگ اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتے، لوگ اس کا تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی کو حقیر، کمتر، ذلیل سمجھتے ہیں تو اسی کے نام سے، اسی کے القاب سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسے لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، جسے لوگ ذلت سمجھتے ہیں، قربان جائیں اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں
نجس چیز کا ذکر کر دیا، اس نجس چیز کا ذکر فرما دیا، اس نجس چیز کے بیٹھنے کے اسٹائل کا ذکر فرما دیا۔ اب دیکھیے کمال کی چیز یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے محبت والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تھا تو کتا، فطرت تھی اس کی بوکھنا، اور اس نے اللہ والوں کی محبت کے لیے اپنے بھوکنے کو چھوڑ دیا، اپنے فطرت کو بدل دیا، کہا میں رب ہو کر مجھے اپنے ذات کی قسم، ان اللہ والوں کی قسم، میں نے اپنے پاک کلام میں اس نجس کتے کا ذکر کر دیا، اس نجس کتے کا ذکر کر دیا، اور کہا یہاں تک نہیں، فرمایا اگر اصحاب کہف کی تعداد 5 ہے تو 6واں کتا ہے، کہا اگر اصحاب کہف کی تعداد 6 ہے تو 7واں کتا ہے، اگر کہا اصحاب کہف والوں کی تعداد 7 ہے تو 8واں کتا ہے، کہا اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے کتوں میں ان جماعت میں شامل کر دو، اور فرمایا جب اصحاب کہف والے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ اللہ نے کتنا نواز دیا یار، ہاں وفاداری تو کر کے تو دیکھو اللہ والوں سے، اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کر کے دیکھو، اپنی فطرت کو بدل کے تو دیکھو، اپنی انا کو مٹا کر تو دیکھو، اپنی کیفیت کو بدل کر تو دیکھو، اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اس نوازشات کی برکت آپ سورہ کہف میں دیکھ لیجئے نا، سورہ کہف میں دیکھ لیجئے نا، ہاں، اور اس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نام اصحاب کہف والوں نے نام رکھ دیا کتمیر، اس کا نام کتمیر رکھ دیا گیا، اور ان 8 تعداد میں اس کتمیر کا ذکر بھی کر دیا گیا، یہاں تک کہ حدیث پاک نے بھی اس کا ذکر کر دیا، اور روز محشر جب جائیں گے نا تو جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ یار اللہ والوں سے محبت کا اتنا بڑا فیضان ہے تو اندازہ لگائیے انسان اپنی فطرت تو بدل کر دیکھے، جب کتا اپنی فطرت بدل کے اللہ والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے تو بھائی ہم انسان اشرف المخلوقات ہو کر کیوں اپنی فطرت نہیں بدل رہے، کیوں اپنی فطرتوں کو بدلنا نہیں چاہتے؟ ہماری فطرت تو یہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، چوری چکاری جناب، جھوٹ، غیبت، بد اخلاقی، بدزبانی، بدعملی، اور کیا ہے ہماری فطرت میں بتائیں؟ تو اللہ نے کیا اس لیے پیدا کیا تھا؟ نہیں، اپنی اصل کو پہچانے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، ایک تو اللہ والوں کی سنگت نہیں لیتے، لیکن ہماری عداوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ والوں سے الجھتے رہتے ہیں۔ اچھا شیطان کے بارے میں تو یہ ہے، شیطان کو مان بھی لیں گے ہم کہ شیطان تمام ہتھیلی میں دیکھتا ہے، ملک الموت اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں شیرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں چہرہ پھیرو گے اللہ وہاں تمہیں ملے گا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی مانتے ہیں۔ اور پھر شیطان کو بھی مانتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، شیطان رگوں میں سرایت کر رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، شیطان بیک وقت ہر کسی کے پاس موجود ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس، یہاں مجلس میں ہر کسی کے پاس موجود ہے شیطان، اللہ بھی موجود ہے۔ لیکن کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا کبھی کہ شیطان کو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا؟ نہیں، شیطان کو اتنے اختیارات دے دیے، آپ نے اللہ کی برابری کر دی۔ سوال یہ ہوتا ہے شیطان پر تو تمہیں کچھ نہیں یاد آتا، اللہ والوں پر تمہیں اعتراضات شروع ہو جاتے، اللہ والوں کی بات آ جائے تو وہاں پر کفر کے فتوے شروع ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے نفس میں بھی بیماری ہے، تمہارے وجود میں بھی بیماری ہے، تمہارے اصل اور نسل میں بھی بیماری ہے، کہ شیطان کو تو تم جناب اعلیٰ مانتے ہو، لیکن جو اللہ والے ہیں تم انہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ والے وہی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ والوں کے دم سے ہی یہ دنیا کی رونائیاں ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ والے اپنے ذات کو ذات مصطفیٰ میں فنا کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جب بھی
رسول اللہ کا ذکر ہوتا وہاں اس اللہ والے کا ذکر کر دیا جاتا۔ آج دیکھیے نا، غازی علم الدین شہید دیکھیے، غازی ممتاز قادری، عامر چیمہ اور جناب حافظ خادم حسین رضوی اور جتنے بھی عشاقان رسول ہیں، ان تمام کو آج دنیا یاد کرتی ہے، آج دنیا سراہتی ہے انہیں، آج رنگ و نسل رشتہ داری ہر چیز سے بالا تر ہو کر ان کے دن کو بڑے عقیدت سے مناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بس مختصر سی بات یہی ہے کہ جب ذات رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دو گے تو پھر تمہیں زندگی مل جائے گی، تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، تمہارا فکر بھی باقی رہے گا، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے حضور جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے چلے جانا ہے، حضور کا ذکر ہمیشہ رہنا ہے۔ اپنے آپ کو حضور کے ذکر سے جوڑ کے رکھیے، ہمیشہ یاد کیے جاؤ گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما